الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز صدر محفل حضرت علامہ پیر سید عزیز اشرف صاحب اشرفی الجیلانی و جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام تک سنا تجھے شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا۔ حوالے سے بادشاہ موجود ہے، عرس کرے بھی تو اس عرس میں اتنی عقیدتوں کے ساتھ لوگ نہیں آ سکتے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ غور فرمائیں، ہندوستان کے اندر کوئی بینر نہیں لگتا، کوئی پوسٹر نہیں لگتا، کوئی نہ مولانا اعلان کرتے ہیں، نہ مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں، نہ مفتی صاحب اعلان کرتے ہیں، نہ کوئی خانقاہ اعلان کرتی ہے، صرف رجب المرجب کا چاند افق پہ نظر آتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں غریب نواز کے دیوانے اجمیر شریف کے اندر بغیر کسی تشہیر کے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرکار سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ دیکھیں، محبوب الہی کے آستانے پہ دیکھیں، قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پہ دیکھیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستانے پہ دیکھیں، غرض کہ آپ جس ولی کے آستانے پر جائیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آخر یہ عرس کیوں ہوتا ہے؟ عرس کن لوگوں کا ہوتا ہے اور عرس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو محسوس کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر لوگ آتے بھی ہیں اور آ کر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ جو دنیا کے لیے جیتے ہیں ان لوگوں کا عرس نہیں ہوتا، جو اب کھانے پینے روٹی اور کپڑے اور مکان کے لیے جیتے ہیں ان کا عرس نہیں ہوتا۔ عرس اللہ اکبر ان لوگوں کا نہیں ہوتا جو دنیا کے بن کر کے دنیا کی محبت میں جیتے ہیں، بلکہ ان کا عرس ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جو دنیا میں آ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا، ہم بھی دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا مال جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا گناہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آوارگی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا پاپ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم زمین کے اوپر پاپ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم زمین کے اوپر سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم زمین کے اوپر گانے سننے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ زمین کے اوپر تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، نعت مصطفیٰ سننے کے لیے
لیے آئے ہیں. ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے جب ہماری قوم کے جوان نعت رسول میں مگن ہو کر جلسوں کے اندر جھومتے ہیں. جس طریقے سے آپ جلسوں میں نعت رسول سے دلچسپی دکھاتے ہو، کاش کہ اپنے کمرے میں جب تم تنہا رہو تو اس وقت بھی نعت سے ایسی ہی محبت ہو جیسے تم جلسے میں نعت رسول سے محبت کرتے ہو. خدا کی عزت کی قسم یہ بات کہہ دوں میرے جوانوں، عشق رسول کے نام پہ منافق نہ بنو. جلسے میں تو نعت پہ پیسے لٹاتے ہو، جلسے میں تو نعت پہ جھومتے ہو، جلسے میں تو نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو، لیکن جب ہم کمرے میں اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں نعت یاد نہیں آتی، ہمیں رسول یاد نہیں آتے، ہمیں محبت رسول یاد نہیں آتی، بلکہ ہم گانوں میں ڈوب جاتے ہیں، غزلوں میں ڈوب جاتے ہیں، عیاشیوں میں ڈوب جاتے ہیں. ایک جملہ اپنے علماء کی تائید سے کہہ دوں، خدا کی عزت کی قسم جتنا پیار ہم جلسوں میں نبی کی نعت سے کرتے نظر آتے ہیں، اگر تنہائی میں کمرے میں یہی کیفیت ہو تو جلسوں میں علماء کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. اگر نعت کا ذوق ہی رہا تو نیند میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ہماری کیفیت جلسوں میں الگ ہے، ہماری کیفیت گھروں میں الگ ہے، ہماری کیفیت لوگوں کے درمیان الگ ہے، ہماری کیفیت اپنے کمروں میں الگ ہے. میرے بھائیوں، اپنی تنہائیوں کو بہتر کرو، اپنی تنہائیوں کو اسلامی کرو، اپنی تنہائیوں کو اچھی بنانے کی کوشش کرو. قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے ایمان والو، قیامت کے دن کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو؟ بھائیو